بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کورس کی آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سحری سحری کرنا سنت ہے۔ سحر رات کے آخری چھٹے حصے کو کہتے ہیں۔ اس میں تاخیر مسنون ہے، یعنی آخر میں سحری کی جائے، یہ سنت ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ اذان فجر کا وقت بالکل قریب آ جائے، یعنی فجر کا وقت سے بالکل قریب نہ کریں، تھوڑا پہلے ہی کریں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، بے شک سحری میں برکت ہے۔ مقدار خوراک، نہ اتنا کم کھائیں کہ دن میں کمزوری محسوس ہو، اور نہ اتنا زیادہ کہ دن بھر معدہ خراب رہے اور ڈکاریں آتی رہیں، یعنی پیٹ خراب رہے اور ڈکاریں آتے رہیں۔ اچھے اور مناسب کھانے، زیادہ مرچوں والے تلے ہوئے مرغن کھانوں کے بجائے سادہ کھانا کھائیں۔ دودھ دہی استعمال کریں، نبیذ پئیں۔ نیت، بصومی غد نویت من شہر رمضان، یعنی کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں رمضان کے مہینہ کے کل کے روزے کی۔ یہ الفاظ نیت چونکہ حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے کوئی بھی دعا زبان سے ادا کی جا سکتی ہے۔ رات کو بھی نیت کر سکتے ہیں اور سحری کے وقت بھی، اور دن میں زوال سے پہلے بھی، یعنی جو زوال کا وقت ہوتا ہے 12 بجے کے بعد قریب 12:30 پہ بھی ہوتا ہے، 12:25 پہ بھی ہوتا ہے، 12:35 پہ بھی ہوتا ہے، وہ کیلنڈر سے معلوم ہوگا، تو اس سے پہلے آپ رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ یعنی یہ دعا تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس سے بھی کریں ہو جائے گی، یا کوئی اور الفاظ کہیں اس سے بھی ہو جائے گی، اور الفاظ بھی نہ کہیں، بس دل کا ارادہ کر لیا ہو جائے گی۔ پراپرٹی پر زکوٰۃ، جو زمین یا گھر رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں، یعنی آپ نے ایک گھر خریدا، آپ کو اس میں رہنا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جو دکان اس غرض سے خریدی ہو کہ اس میں کاروبار کیا جائے گا تو اس دکان کی ویلیو پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، یعنی وہ دکان کتنے کی خریدی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہ کی ہو کہ اس کو بیچنا ہے یا رہائش اختیار کرنی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، بس خرید لی ہے، نیت کچھ نہیں ہے، نہ بیچنے کی نہ رہنے کی، تو ابھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہو کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمایا جائے گا، تو ایسی تمام پراپرٹیز اگر نصاب کے بقدر ہوں تو ہر سال ان کی موجودہ ویلیو کا حساب کر کے کل مالیت کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً لازم ہے۔ یعنی آپ نے جگہ خریدی تو وہ آپ نے کہا بیچنا ہے، اب وہ خریدی تو 1 لاکھ، لیکن بڑھتے وہ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی ہو گئی، تو جو ویلیو ہوگی موجودہ اس کے حساب سے کل مالیت کا 2.5% نکالنا لازم ہے شرعی طور پر۔ اگر پراپرٹی کرائے پر دی ہو تو اس پراپرٹی کی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، یعنی کوئی گھر ہے، کوئی جگہ ہے، کرائے پر اٹھی ہے تو اس کی کتنے کی جگہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر حاصل ہونے والا کرایہ جمع ہو اور پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو، یا جمع شدہ کرایہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو سالانہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ کہ کرایہ آ رہا ہے، اب وہ یہ شخص جس کے پاس کرایہ آ رہا ہے یہ زکوٰۃ صاحب نصاب ہے، تو یہ کرایہ بھی اس سارے مال میں اس کے جوڑا جائے گا اور زکوٰۃ نکلے گی۔ یا یہ اتنا کرایہ آ گیا کہ یہ نصاب والا ہو گیا تو ابھی اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر کرایہ خرچ ہو جاتا ہو، بچت میں جمع نہ ہوتا ہو، تو اس کرایے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی کرایہ جتنا تھا اتنا خرچ ہو جاتا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ قسطوں پر خریدا ہوا پلاٹ اگر تجارت کی نیت سے خریدا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، خواہ قبضہ ملا ہو یا نہ ملا ہو، یعنی آپ نے خرید لیا، قسط ادا کر رہا ہے تو آپ کو قبضہ ملا ہے یا نہیں، اس کو چھوڑیے، زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کی موجودہ قیمت فروخت کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، یعنی جس قیمت میں آپ نے خریدا ہے جب تک آپ جو ہے موجودہ جو قیمت ہوگی اس کی 2.5% آپ دیں گے۔ تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی پلاٹ کی فائل کی موجودہ قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی آپ نے پلاٹ کی فائل خریدی ہے تو لیکن اور وہ بیچنے کی نیت سے خریدی ہے تو پھر جو موجودہ قیمت ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زرعی زمین اگر تجارت کی نیت سے خریدی جائے، یعنی کھیتی باڑی والی زمین،
تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر زراعت کی نیت سے خریدی جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں، کھیتی باڑی کرنے کے لیے خریدی ہے تو واجب نہیں، لیکن بیچنے کے لیے خریدی ہے تو واجب ہے۔ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ کی رقم آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے حلال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مراد ہیں آل علی یعنی علی کا خاندان، آل عقیل عقیل کا خاندان، آل جعفر جعفر کا خاندان، آل عباس عباس کا خاندان، اور آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا خاندان۔ جو شخص مذکورہ 5 بزرگوں کی نسل سے ہو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کی مدد کسی اور ذریعے سے کرنی چاہیے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں پھر ان کی مدد کیسے کریں؟ تو بھائی امداد کرو اور ہدیے دو، زکوٰۃ نہیں۔ یاد رکھیں اس میں اصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ عام طور پر جو مشہور ہے کہ صرف سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ادھوری بات ہے۔ سادات کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی صدقات واجبہ دیے جا سکتے ہیں۔ یعنی سید کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے تو ان کو زکوٰۃ اور نفلی صدقات نہیں دے سکتے ہیں۔ صدقات واجبہ نہیں دے سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ نہ صدقات واجبہ۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بنی ہاشم سے ہو اور دوسرا غیر بنی ہاشم سے ہو تو جو غیر بنی ہاشم سے ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر باپ بنی ہاشم سے ہو تو اس کی اولاد بھی بنی ہاشم سے شمار ہوگی۔ یعنی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے تو پھر یہ آدمی کو نہیں دے سکتے، اور اس کی اولاد بھی اسی کی بنی ہاشم کی اولاد مانی جائے گی، ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ عورت کو اگر بنی ہاشم سے تو آدمی غیر بنی ہاشم سے تو پھر آدمی کو اور اس کی اولاد کو دے سکتے ہیں، عورت کو نہیں دے سکتے، کیونکہ باپ نسب میں باپ کا اعتبار ہوتا ہے، ماں کا نہیں۔ کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایسی NGOs اور ادارے جو شرعی حدود کا لحاظ نہیں کرتے انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یعنی وہ ہر جگہ خرچ کر دیتے ہیں، شریعت نے کہا کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں، وہ سب جگہ کرتے ہیں، یار کے مندروں وغیرہ میں اور پوجا جگہوں میں، پوجا کی جگہوں میں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنے آبا و اجداد یعنی ماں باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ اور اپنی آل اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ان کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ مستحق ملازمین کو بطور تنخواہ زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں۔ یعنی جو ملازم آپ نے لگائے ہیں اور وہ مستحق ہیں، یعنی زکوٰۃ کی مستحق ہے، لیکن پھر بھی ان کو آپ تنخواہ زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ ہر ایسے مسلمان کو جس کی ملکیت میں 52.5 تولے یعنی 612.36 گرام چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر سونا، نقد رقم، مال تجارت یا روزمرہ کی استعمال سے زائد اشیاء نہ ہو، وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مستحق ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں جس کے پاس نہیں ہوں گی اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ جس کو زکوٰۃ کی رقم دیں اسے بتانا ضروری نہیں، اسے صرف یہ کہہ کر دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کچھ پیسے ہیں، اپنی ضروریات میں استعمال کریں۔ زکوٰۃ کا بہترین مصرف، سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ مستحق رشتہ دار ہیں، اس میں دوہرا ثواب ہے، ادائیگی زکوٰۃ کا ایک ثواب اور صلہ رحمی رشتے جوڑنے کا دوسرا ثواب۔ دینی مدارس ہیں، اس میں بھی دوگنا ثواب ہے، اشاعت و تحفظ دین کے دین کو پھیلا رہا ہے، دین کی حفاظت کر رہا ہے، اور ادائیگی زکوٰۃ۔ کاروباری قرضے، وہ تجارتی یا کاروباری قرضے جو کاروباری اغراض مثلا فیکٹری لگانے یا مشینری خریدنے کی خاطر لیے جاتے ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان قرضوں سے قابل زکوٰۃ اشیاء خریدی گئی ہیں، یعنی اتنی رقم کی چیز خریدی گئی جس میں زکوٰۃ مثلا خام مال وغیرہ، کچا مال وغیرہ، تو ان پر زکوٰۃ نہیں، لہٰذا انہیں مال زکوٰۃ کے نصاب کے مجموعے سے منع کیا جائے، یعنی جوڑا نہ جائے، جو مال زکوٰۃ کا مجموعہ ہے اس میں نہ جوڑا جائے، کیونکہ اس خام مال کی زکوٰۃ ویسے بھی دینا ہی ہوگی، اور اگر غیر قابل زکوٰۃ اشیاء خریدی گئی ہیں مثلا مشینری بلڈنگ وغیرہ تو ایسے قرض نصاب کے مجموعے سے منع نہیں ہوں گی، ان قرضوں پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ مجموعے اور منع کرنے کی تفصیل اگلے سبق میں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اگلے سبق میں یعنی مفصل تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ طویل المیعادی قرض یعنی لمبے سالوں تک چلنے والے قرضے، سرمایہ دار اور بڑے کاروباری لوگ بینکوں سے جو بڑی رقومات طویل مدت کے لیے بطور قرض لیتے ہیں، ان کاروباری قرضوں کا حکم یہ ہے کہ ہر سال جتنی قسط کی رقم واجب الادا ہوتی ہے صرف اتنی ہی رقم اصل سرمایہ سے
منع کی جائے گی، یعنی ہٹائی جائے گی، اور بقیہ قرض کو مال زکوٰۃ کے نصاب سے منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ بقیہ کل مالیت کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یعنی جو قسط بھرنی ہے بس وہ مت جوڑو، بقیہ کو سب کو جوڑو۔ اسی طرح اگر کسی نے انفرادی طور پر بھی مال طویل المیعادی قرض لیا ہو تو صرف موجودہ 1 سال زکوٰۃ کے حساب والے سال کی واجب الادا رقم اس کی قابل زکوٰۃ رقم سے منع کی جائے گی، آئندہ سالوں میں واجب الادا رقم کل حساب سے منع نہیں کی جائے گی۔ گھر سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو قوت اور طاقت دے سکے۔ جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تیری کفایت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا اور تجھے ہدایت دے دی گئی۔ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ ایسے شخص سے تیرا کیا کام جس کو ہدایت دے دی گئی، جس کی کفایت کر لی گئی اور جسے بچا لیا گیا۔ آیت الکرسی دی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، یعنی دونوں کی نگہبانی سے اس کو کوئی پریشانی اور بوجھ نہیں ہوتا۔ وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ یہ سبق مکمل ہوا، آئندہ کلاس میں سبق نمبر 4 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔